نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الوطن من الایمان۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے فرمودات۔ حدیث پاک پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، اپنے دیس اور وطن سے پیار کرنا یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر الحمدللہ وہ دیس ہو، وہ ملک عزیز ہو جس کا نام ہی پاکستان ہو۔ پاکستان کا معنی کیا ہے؟ مطالعۃ العربیہ میں ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب نے فرمایا معنیٰ الارض الطاہرہ، اس کا معنی ہے پاکیزہ زمین۔ پاکیزہ زمین کیوں یہ مقدس نام رکھا گیا ہے؟ امیر ملت خدا دادہ جمہوریہ پاکستان حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق قائد اعظم کو حضور کا اشارہ ہوا، اس لیے تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان روحانی فیضان کا نتیجہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور سرکار کا اشارہ ہوا کہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ رکھو اور ان سے مشاورت کر کے جو ہے وہ یہ ملک بناؤ۔ 1930 میں ہندوؤں کے منفی رویے اور مسلمانوں کی بے حسی کے سبب دل برداشتہ ہو کر انگلستان چلے گئے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اعظم کو واپس لانے کے لیے بہت کوشش کی اور آپ کو خطوط لکھے کہ آپ واپس تشریف لائیں اور مسلمانوں کی قیادت کا ذمہ اٹھائیں۔ تو قائد اعظم کو واپس لانے کے لیے لیاقت علی خان صاحب خود لندن گئے اور آپ سے ملاقات کر کے آپ کو واپس آنے پر قائل کیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں واپس آئے تو آپ نے اپنے بعد دوستوں سے فرمایا کہ در حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر واپس آیا ہوں، کہ وہاں لندن میں ایک رات مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا جناح بر صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری فوری ضرورت ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم تاریخ آزادی کا فریضہ ادا کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم بالکل فکر نہ کرو اور انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے۔ اور الحمدللہ پھر قائد اعظم، ظاہر ہے حضور کی شفقت ہو بندہ کامیاب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے قائد اعظم کے جو آگے فرامین عالیہ ہیں وہ آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب ہے فتنہ قادیانیت اور قیام پاکستان، فتنہ قادیانیت اور قیام پاکستان۔ اس میں جو فرمودات ہیں بابا قوم کے ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو عین دینے والا؟ ہمارا عین تو ہمیں آج سے 1300 سال پہلے ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا تھا، ہمیں تو صرف اس عین کی پیروی کرتے ہوئے اسے نافذ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پر اس مملکت میں اسلام کا عظیم نظام حکومت قائم کرنا ہے، اور یہ پاکستان ہے۔ نمبر 2، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک ایسی مملکت بن جائے کہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری دور کی تصویر عملی طور پر جو ہے وہ کھنچ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری اس آرزو کو پورا کرے گا۔ نمبر 3، پاکستان کا منشا صرف آزادی اور خود مختاری کا اصول نہیں بلکہ وہ اسلامی نظریہ حیات ہے جو ایک بیش قیمت عطیہ اور خزانے کی حیثیت سے ہم تک پہنچی ہے، جسے ہم نے صرف قائم رکھنا ہے، بلکہ ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسری بھی اس کے فوائد اور اصول میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ نمبر 4، ہم اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے علاقہ مانگتے ہیں جس میں ہم اسلامی عدل و انصاف کی تاریخ دہرائیں گے۔ نمبر 5، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرتا ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر نہیں کی جائے گی۔ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس پہلے ہوتا تھا۔ اور نمبر 6، آپ فرماتے میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں جو ہمیں قانون عطا کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو قانون ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ اور نمبر 7، مسلمانوں میں نے دنیا بہت دیکھی اور بہت شہرت و دولت حاصل کی، اب مجھے زندگی میں ایک ہی تمنا ہے کہ سب مسلمانوں کو آزاد اور خود مختار دیکھوں۔ میری
میری خواہش ہے کہ جب میں مروں مجھے یہ تسلی اور اطمینان حاصل ہو کہ میرا ضمیر اور میرا اللہ اس بات کے گواہ ہوں کہ جناح نے اسلام سے بے وفائی اور غداری نہیں کی، اور اس نے مسلمانوں کو آزاد دلانے، مسلمانوں کو جو ہے وہ آزادی دلانے اور ان کا دفاع کرنے اور منظم کرنے میں اپنا فرض پورا ادا کر دیا ہے۔ مجھے آپ سے کسی تعریف و توصیح اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ میری خواہش ہے کہ دم واپس میرا دل ایمان، میرا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے اسلام کے دفاع کا حق ادا کر دیا، تم نے مسلمانوں کے دفاع، تنظیم، اتحاد پیدا کرنے کا فرض ادا کر دیا۔ میرا اللہ یہ کہے بے شک تم مسلمانوں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں ہی میں مرے، اور تم نے کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ اور نمبر 8، آپ فرماتے ہیں جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو بے حد اطمینان ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کے پہاڑوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی ہیں، اور انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قومیں نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زرپرستی اور خود پسندی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 9، قائد اعظم فرماتے ہیں زندگی کے تمام مسائل کم و بیش ہر ایک جگہ یکساں ہوتے ہیں۔ جس طرح آج سے 1350 سال پہلے اسلامی قوانین کی تاثیر نے عربوں کی جو مردہ قوم تھی از سر نو زندگی کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا، اسی طرح آج ان قوانین کی برکت سے غلام ہندوستان کی قسمت جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے۔ اسلامی قوانین آج بھی ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے بین الاقوامی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک زندگی کے ہر شعبے میں خوشگوار انقلاب پیدا کیا اور روحانی، دماغی، سوشل، سیاسی اور اقتصادی جو ہے وہ پستیوں کو چشم زدن میں رفعت سے اشنا کر دیا۔ آج بھی ہمارے حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پکار کر اپنی طرف بلا رہی ہے، کاش ہم اس آواز کو سن سکیں۔ نمبر 10، ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے کسی دستور کے بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس بنایا دستور یعنی قرآن پاک موجود ہے۔ نمبر 11، ہم کیوں متفکر اور پریشان ہیں اور کیوں مایوس ہیں جبکہ ہمارے پاس ایک عظیم کتاب قرآن مجید رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اور نمبر 12، میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنی طور پر کوشش کی ہے۔ مطالعہ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو قائد اعظم پڑھے نہیں ہوئے تھے ناظرہ، انہوں نے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ان کو جو ہے 3 چیزیں بھیجی تھی، ایک تسبیح بھیجی تھی، ایک مصلی بھیجا تھا اور ایک قرآن مجید۔ تسبیح بھیجی تو سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ میں نے درود پاک پڑھنا ہے، حضور کی روح کو خوش کرنا ہے۔ مصلی پہ کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ میں نے سجدہ ریزی کرنی ہے، اللہ کی برگاہ میں جھکنا ہے جی، اور قرآن مجید کا سمجھ گیا کہ میں نے اس کے مطابق پاکستان کے آئین بنانے ہیں۔ چنانچہ پھر اس قرآن کو انہوں نے انگلش کے ترجمے میں منتقل کر کے پھر اس کا مطالعہ کرتے تھے روزانہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنی طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ نمبر 13، ہمارا دین، ہماری ثقافت اور اسلامی نظریات ہماری آزادی حاصل کرنے کا جذبہ محرکہ ہے۔ اللہ کریم جو ہے، قائد اعظم جو ہے ان کی باتیں بہت ہیں، انہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کے عزیز سے ہمیں پیار نصیب فرمائے۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ یہ ایمان کا ہمیں درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب